جب تیرے قلب کی بیعت ہوئی تو اب تیرے قلب کے اوپر مرشد کا حق ہے، کسی اور کا نہیں. اب وہ مرشد تیرے قلب سے اللہ اللہ کرائے یا غور غور کرائے، اس کی مرضی ہے نا. اب وہ چاہے تو اللہ اللہ کرائے، وہ چاہے تو قرآن پڑھائے، وہ چاہے تو درود پڑھوائے، اور وہ چاہے تو کہے نہیں تو بس یا غور کر. اس کے بدلے میں ملے گا کیا اس کو؟ اللہ. اب جیسے ہم کو ایک دن بلایا گیا، میں 2003 میں انڈیا گیا، اس دفعہ میں صرف ممبئی گیا، تو میں وہاں ممبئی میں ٹھہرا ہوا تھا. اب میں حاجی علی کی درگاہ پہ جاتا تھا، ایک ماہم میں اور درگاہ ہے وہاں جاتا تھا، تو وہاں میں دیکھتا رہتا تھا کہ یار درگاہ پر ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں کو ذکر دینا ہے. کیا کروں میں؟ کیسے ان کو کہوں کہ تم اللہ کا ذکر لے لو؟ تو مجھے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، یہاں پر بیٹھ کے حاجی علی کی درگاہ پر 3 گھنٹے بیٹھو اور 3 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرو. تو وہاں میں نے 3 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کیا. ایشور اللہ تیرو نام رام بتو رحیم بتو، ایشور اللہ تیرو نام رام بتو رحیم بتو، ایشور اللہ تیرو نام رام بتو، 3 گھنٹے. اور پھر میں وہ ماہم کی درگاہ پہ گیا، بہت رش ہوتا ہے وہاں پر، جگہ نہیں ملی تو کونے میں دروازے پر ہی میں وہ بیٹھ گیا، وہاں 3 گھنٹے یہی ورد کیا، ایشور اللہ تیرو نام رام بتو رحیم بتو ایشور اللہ تیرو. اس عمل سے ہوا کیا؟ اس عمل سے یہ ہوا کہ اب اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ اب تو کسی بھی نام کا ذکر دے دے، نور وہی جائے گا. اس لیے میں نے لوگوں کو چلو جی تم واحے گرو پڑھو، تم جو ہے راہ رام پڑھو، کچھ بھی پڑھو، سب رب کے نام ہیں. کتے رام داس کتے فتح محمد ایہو قدیمی شور، نکل پیا کوئی اور. آپ کی سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو جب قلب پر مرشد کی بیعت ہو جاتی ہے تو وہ قلب جو ہے مرشد کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. اب قلب کی بیعت کرتے کس کو ہیں؟ جن کو اپنی ذات سے منسلک کرنا ہو ان کو قلب کی بیعت عطا ہوتی ہے. جیسے پوری امت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں قلب کی بیعت صرف مولا علی کو عطا ہوئی. قلب کی بیعت اچھا، اب مولا علی کی شان کیا ہوئی پھر؟ مولا علی جب حضور کے سامنے ہوتے تو ان کی روح محمد رسول اللہ جیسی ہو جاتی. جب مولا علی حضور کے سامنے ہوتے تو کوئی جبریل وبریل آتا، وہ دیکھتا تو کہتا کہ یار یہاں تو 2 محمد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہچانتا نہیں. سن رہے ہیں میری بات؟ حوصلہ ہے سننے کا؟ حوصلہ ہے؟ شیعوں کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے. اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ مقام گم پر تھے مولا علی، تو وہ حضور کے پاس بیٹھے تھے تو وہ ہو بہو حضور جیسے ہو گئے، یہاں تک کہ جبریل نہیں پہچان سکا کہ ان میں سے کون محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کون علی ہے. اب وہ لے کے آیا وہی، وہی جب وہی لے کے آیا وہ، تو حضور کے قلب پر وہی پہلے سے نازل ہو جاتی تھی، جبریل بعد میں لے کے آتا تھا. تو حضور کو تو پتا ہے کہ باطنی طور پر وہی مجھے موصول ہو گئی ہے، اب جبریل آئے گا تھوڑی دیر میں. حضور کو تو وہ موصول ہو گئی تھی. اب جب جبریل آیا تو وہ کھڑا ہو گیا مولا علی کے سامنے، کیونکہ اس کو تو فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا. اب وہ کھڑا ہو گیا
مولا علی کے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مولا علی ہیں یا محمد رسول اللہ ہیں. تو جب وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ جو اترا ہے اس کو اور اس کو ملا لینا، تو ادھر سے جواب آیا کہ کچھ نہیں اترا. تو حضور نے اشارہ کر کے کہا کہ محمد میں ہوں، ادھر آ جا. یہ واقعہ چل چلا کے جب شیعہ تک پہنچا تو ان میں یہ چند لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہی دراصل علی پر آئی تھی، غلطی سے محمد پر چلی گئی. بات یہ تھی. سمجھ گئے ہو بات کیا تھی؟ ذرا دہرائیے. بات یہ تھی کہ وہی جب آئی تو مولا علی ہو بہو حضور لگ رہے تھے جبرائیل کو، وہ ان کے ساتھ چلے گئے سامنے. ہاں وہ سمجھے کہ ان کے پاس آئی ہے، حضور نے کہا نہیں میں محمد ہوں، میرے پاس ہاں. یہاں اصل چیز یہ تھی. اب جو سننے والے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ یہ بات ہم کو کیسے پتا چلی. کسی کتاب میں تو نہیں لکھا نا. اسی طرح جب مولا علی دیدار الہی میں ہوتے تو ہو بہو اللہ جیسے ہو جاتے، ہو بہو اللہ جیسے ہو جاتے. یہ کمال تھا. یہ کمال کیسے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے جسم کو نہیں، ان کے لطیفہ قلب کو بیعت کیا تھا. جب قلب کو بیعت کیا تھا نا تو علی کہو یا محمد کہو ایک ہی بات ہے، کیونکہ علی کے قلب پر بھی محمد کا قبضہ تھا. علی کے قلب پر محمد کا قبضہ تھا اور محمد رسول اللہ کے قلب پر مولا علی کی محبت تھی. دونوں ایک ہو گئے. رانجھا رانجھا کر دے نی میں آپے ہی رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دیدو رانجھا ہیر نہ آنکھوں کوئی. رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ غیر خیال نہ کوئی، جس دے نال میں نیہوں لگایا او دے ورگی ہوئی. جس دے نال میں نیہوں لگایا او دے ورگی ہوئی.